بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 11 بار یہ مبارک کلمہ پڑھ کر دم کر دیں، پتھر دل سے پتھر دل بیٹا بھی موم بن جائے گا اور انشاءاللہ خود ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میرے معزز ناظرین اور عزیز ساتھیوں، آج ہم ایک ایسے حساس اور تکلیف دہ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو عصر حاضر کے اور ہر دوسرے گھر کا ایک سلگتا ہوا دکھ اور ناسور بن چکا ہے۔ اولاد رب ذوالجلال کی وہ انمول نعمت ہے جس کے حصول کے لیے انسان تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتا ہے اور اس کی خاطر ہر قربانی دیتا ہے، مگر جب یہی اولاد جوان ہو کر نافرمانی کی ڈگر پر چل پڑے تو والدین کی ہنستی بنستی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ آج ہمارے ارد گرد کئی ایسے عالیشان محل جیسے مکانات ہیں جہاں دولت کی فراوانی ہے، شہرت کی کوئی کمی نہیں، لیکن ان گھروں کے بوڑھے والدین کے سر اپنے بیٹوں کی بدتمیزی اور نافرمانی کی وجہ سے معاشرے میں جھکے ہوئے ہیں۔ وہ باپ جس نے اپنی جوانی کا ایک ایک لمحہ اور اپنی ہڈیوں کا گودا بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے گلا دیا، آج وہی بیٹا اس کے سامنے آنکھیں نکال کر بات کرتا ہے۔ وہ ماں جس نے اپنی راتوں کی نیندیں بیٹے کے آرام کے لیے قربان کر دیں، آج وہی لختے جگر اسے ایک بوجھ تصور کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ روحانی اذیت ہے جسے لفظوں میں سمونا ممکن نہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، مایوس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں ہر مرض کی دوا اور ہر دکھ کا مداوا رکھا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ پر اثر اور مبارک کلمہ بتائیں گے جسے محض 11 مرتبہ تلاوت کر کے دم کرنے سے کایا پلٹ جائے گی، اور آپ کا وہی لاڈلا جو کل تک آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ انشاءاللہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے حقوق اور توحید کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کی خدمت کوئی عام کام نہیں، بلکہ یہ عین عبادت ہے۔ جب اولاد نافرمانی کرتی ہے تو وہ صرف والدین کا دل نہیں دکھاتی بلکہ اپنے خالق کو بھی غضبناک کر دیتی ہے۔ آج کے اس مادی دور میں موبائل فون کی بے جا مصروفیات، بری صحبت اور مغربی تہذیب کے زہریلے اثرات نے ہمارے نوجوانوں کے سینوں سے بڑوں کا ادب و احترام ختم کر دیا ہے۔ والدین کو پرانے خیالات کا حامل سمجھا جانے لگا ہے اور ان کی قیمتی نصیحتیں بوجھ لگتی ہیں، مگر یاد رکھیں دنیا کی کوئی کامیابی اس وقت تک مکمل نہیں جب تک والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ جس گھر میں اولاد والدین کے سامنے اپنی آواز بلند کرتی ہے، وہاں سے برکتیں اور سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو اسی کھوئے ہوئے سکون کو واپس لانے کا ایک مجرب روحانی راستہ بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے۔ یہ وہ سنہری اصول ہے جو اگر ہماری نئی نسل سمجھ لے تو دنیا و آخرت کی رسوائی سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے۔ والدین کے حقوق کے معاملے میں اسلام اس قدر سخت ہے کہ انہیں اف تک کہنے کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن جب حالات اختیار سے باہر ہو جائیں اور زبان کی نصیحتیں بے اثر ثابت ہوں تو پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روحانی علاج کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ ان اللہ والے بزرگوں اور اولیاء اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے جنہوں نے قرآنی آیات کی تاثیر سے بگڑے ہوئے دلوں کی زمین بدل ڈالی۔ یہ کلمہ براہ راست انسانی قلب کی گہرائیوں پر چوٹ کھٹتا ہے۔ جب آپ اسے مکمل یقین کے ساتھ پڑھ کر دم کریں گے تو اس کے نورانی انوار آپ کے فرزند کے دل سے ضد، انا اور سختی کو جڑ سے ختم کر کے وہاں محبت اور نرمی کے پھول کھلا دیں گے۔ وہ بیٹا جو پہلے گھر سے بیزار رہتا تھا اب گھر کی رونق بنے گا اور آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے گا۔ اگر نفسیاتی پہلو سے دیکھا جائے تو کبھی کبھی اولاد کی اس اچانک تبدیلی کے پیچھے نظر بد یا کسی قسم کے منفی اثرات بھی کار فرما ہوتے ہیں۔
جہاں انسان خود نہیں سمجھ پاتا کہ وہ اپنے پیاروں سے دور کیوں ہو رہا ہے۔ ایسے میں یہ 11 بار کا مختصر وظیفہ ایک ایسی فولاتی ڈھال ثابت ہوگا جو ہر قسم کی شیطانی توانائیوں کو خاکستر کر دے گا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد پر طنز کرنے یا انہیں بد دعائیں دینے کے بجائے اللہ کے سامنے آہیں بھرے، کیونکہ دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر کے لکھے کو بھی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا، اپنی اولاد کے حق میں کی جانے والی دعا۔ جب آپ اس عمل کے ساتھ دست دعا بلند کریں گے تو عرش مولا سے تبدیلی کے فیصلے نازل ہوں گے۔ آج کی اس پرفتن دنیا میں وہی والدین حقیقی طور پر کامیاب ہیں جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ کا فرزند غلط راستے پر چل پڑا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے تو اسے اپنا دشمن سمجھ کر دور نہ کریں، بلکہ اسے ایک ایسا مریض سمجھیں جس کی روح کو دوا کی ضرورت ہے۔ اور یہ کلمہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ دلوں کو تسخیر کرنے کا عظیم ترین راز ہے۔ اس کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے وہ معجزے دیکھیں گے کہ وہی بیٹا جو آپ کو ٹکا سا جواب دے دیتا تھا، اب آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہوگا۔ اللہ نے کلام پاک میں شفا رکھی ہے جو نہ صرف جسمانی بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں اور بدلے ہوئے رویوں کے لیے بھی اکسیر ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں وہی پرانی محبت اور اپنائیت لوٹ آئے گی۔ والدین کا مرتبہ رب کے ہاں اتنا بلند ہے کہ ان کی ایک سرد آہ پورے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کی آبیاری اسلامی خطوط پر کریں، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو رہا ہے تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ مسبب الاسباب وہ ذات ہے جو بنجر زمین سے ہریالی نکال سکتی ہے، اور وہی پتھر دلوں کو موم کرنے پر قادر ہے۔ اس روحانی نسخے کو اپنا کر آپ اپنی زندگی کے سب سے بڑے کرب سے نجات پا سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل کریں گے، آپ کے بیٹے کے برتاؤ میں ایسی حیرت انگیز تبدیلی آئے گی کہ آپ کے عزیز و اقارب دنگ رہ جائیں گے کہ کل کا ضدی نوجوان آج اتنا فرمانبردار کیسے ہو گیا۔ والدین اور اولاد کا تعلق خالص بے غرض محبت پر مبنی ہے، لیکن جب اس میں دراڑیں آئیں تو پورا خاندان نفسیاتی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ ادراک کرنا ہوگا کہ اولاد کی سرکشی محض ایک معاشرتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک روحانی پکار ہے جس کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اولاد کی اصلاح میں سب سے وزنی عنصر دعا ہے، کیونکہ دلوں کا پھیرنا صرف مالک کائنات کے قبضے میں ہے۔ تاریخ اسلام میں ہمیں ایسی مائیں ملتی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے زور پر اولاد کی تقدیر بدل دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ جب عتبہ نے ان کی بینائی کے لیے جواب دے دیا تو ماں نے راتوں کو رو رو کر خالق کو منایا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور بیٹے کی آنکھوں میں دوبارہ نور بھر دیا۔ آج اگر آپ کا بیٹا بات نہیں مان رہا تو یہ وقت چیخنے چلانے کا نہیں بلکہ خاموشی سے اس پروردگار کے سامنے جھکنے کا ہے جو سینوں کے چھپے رازوں سے واقف ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ فطرتاً برا نہیں ہوتا، لیکن بری صحبت اسے بہکا دیتی ہے۔ اسے انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے 11 بار والے اس کلمے کا سہارا لیں جو محبت کی وہ مٹھاس ہے جو کڑوے سے کڑوے لہجے میں بھی شہد گھول دیتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا خلاصہ بھی اللہ کی بڑائی اور والدین کا احترام ہی تھا۔ جب آپ اس عمل کے ذریعے رجوع کریں گے تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ اس کے دل میں آپ کی قدر دوبارہ انگڑائی لے گی۔ بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو یاد رکھیں، اولاد کی آزمائش بھی ایک بڑی آزمائش ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں پورا اترنے کا طریقہ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کے کلام سے مدد حاصل کرنا ہے۔ وہ بیٹا جو آج ہاتھ چھڑا کر بھاگ رہا ہے وہ کل انشاءاللہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر معذرت کرے گا۔ یہ کوئی سحر نہیں بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے
جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جرری انسان کے دل کو اسلام کے لیے نرم کر دیا تھا۔ دلوں کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اور جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ پتھروں سے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اگر ماضی میں کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اب یہ روحانی نسخہ اس کا بہترین کفارہ بنے گا اور آپ کے درمیان نفرت کی ہر دیوار گرا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ جب والدین اپنے رویے میں حلیمی اور دعا میں شدت لاتے ہیں تو اولاد پر اس کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے اندر وہ روحانی مقناطیسیت پیدا کر دے گا کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بیٹے کے دل میں پیوست ہو جائیں گے، مگر وہ تیر غصے کا نہیں بلکہ بے پناہ الفت کا ہوگا۔ جس بیٹے کے لیے آپ نے اپنی زندگی تیاگ دی، اسے شیطان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے، بلکہ اس 11 بار والے کلمے کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ یہ ایک ایسا حفاظتی حصار قائم کر دے گا کہ کوئی بھی بری طاقت اسے آپ سے جدا نہیں کر سکے گی۔ وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کے دل میں ایک ایسی لہر پیدا ہو رہی ہے جو اسے والدین کے قدموں کی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرنے لگے گا۔ یہ معجزہ آپ خود دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ اٹل ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو دوبارہ وہی وقار دینا ہے جہاں والدین کی عزت گھروں کا حسن تھی۔ جب آپ یکسوئی سے یہ عمل کریں گے تو نہ صرف بیٹا سدھرے گا بلکہ گھر میں برکت، سکون اور محبت کی ایسی فضا بنے گی کہ ہر دکھ سکھ میں بدل جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے، اور اصلاح کے لیے کی جانے والی دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ کلام الہی کی تاثیر وہ سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں، اور جب یہ ایک تڑپتے ہوئے باپ یا روتی ہوئی ماں کی زبان پر آتا ہے تو عرش الہی بھی لبیک کہتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب والدین اپنی عاجزی کا اعتراف کر کے اس خاص کلمے کا سہارا لیا تو نافرمان اولاد وقت کے اولیاء میں شمار ہوئی۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو توبہ کے بعد تقویٰ کے اس مقام پر پہنچے کہ لوگ زیارت کو سعادت سمجھتے تھے۔ اگر اللہ ایک ڈاکو کا دل بدل سکتا ہے تو وہ آپ کے لخت جگر کا دل کیوں نہیں پھیر سکتا؟ بس ضرورت اس یقین کامل کی ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ آج کی بے سکونی کی بڑی وجہ گھروں سے روحانیت کا خاتمہ ہے۔ ہم نے دنیاوی آسائشیں تو دیں لیکن خالق سے جوڑنا بھول گئے۔ قرآن میں حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی آخرت کی فکر بھی کریں۔ جب آپ 11 بار یہ کلمہ پڑھ کر دم کریں گے تو یہ دراصل اس فرض کی ادائیگی کی ایک پرخلوص روحانی کوشش ہوگی۔ یہ کلمہ اس انا اور تکبر کو جلا کر راکھ کر دے گا جو بیٹے کو آپ کے مقابل کھڑا کرتا ہے۔ نفسیاتی طور پر نوجوان جب انا کے خول میں ہوں تو نصیحتیں زہر لگتی ہیں۔ ایسے میں آپ کا بولنا اسے مزید دور کر سکتا ہے، مگر آپ کا خاموشی سے خالق سے مانگنا اسے واپس لا سکتا ہے۔ والد کی بد دعا سے بچیں اور ہمیشہ اس 11 بار والے عمل کو معمول بنائیں۔ یہ محبت کی وہ غیر مرئی زنجیر ہے جو آپ کے بیٹے کو آپ کے قریب لے آئے گی۔ وہ جو جواب دیتا تھا اب ندامت سے خاموش ہو جائے گا، اور اسے احساس ہوگا کہ اس نے اپنے محسنوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ توبہ کا در ہمیشہ کھلا ہے، اور جب اولاد جھکتی ہے تو رحمتیں برستی ہیں۔ آج کل میڈیا اور انٹرنیٹ نے رشتوں کی تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کا قانون ہمیشہ برتر رہے گا۔ اگر آپ کا بیٹا کسی غلط راہ پر ہے تو یہ کلمہ اس کے گرد ایک نورانی باڑ لگا دے گا جو اسے ہر برائی سے محفوظ رکھے گی۔ یہ عمل اس کی سوچ کا رخ موڑ دے گا اور اسے گھر میں وہ سکون ملے گا جو اسے باہر نہیں ملتا۔ محبت اور کلام الہی کا امتزاج معجزات پیدا کرتا ہے۔ صحابی رسول کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ماں اور 4تھی بار باپ کا حق بتایا۔ جب رب نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تو آپ کی پکار کیوں نہ سنی جائے گی؟ یہ وظیفہ اسی مرتبے کی بحالی کی ایک پکار ہے۔ جب آپ بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا تصور کر کے یہ پڑھیں گے
تو روحانی لہریں اس کے دل کے سخت پردوں کو چیر کر اندر سرایت کر جائیں گی۔ وہ پتھر دل بیٹا جو آنسوؤں کی قدر نہیں کرتا تھا، اب آپ کی ہر آہ پر بے چین ہو اٹھے گا۔ یہ ویڈیو آپ کے زخموں کا مرہم ہے، ہمیں آپ کی راتوں کا دکھ کا اندازہ ہے، لیکن اب مایوسی کے بادل چھٹنے والے ہیں۔ یہ 7 دن کا عمل زندگی میں وہ اجالا لائے گا کہ بیٹا نہ صرف فرما بردار بنے گا بلکہ آپ کی خدمت کو اپنی جنت کا راستہ سمجھے گا۔ اور اولاد کا سکھ وہ دولت ہے جو دنیا میں ہی جنت کا احساس دلاتی ہے۔ آپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے قدموں تلے جنت ہے۔ آپ کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر یاد کریں کہ کیسے اللہ نے برسوں بعد یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا کر باپ کے سامنے جھکا دیا۔ اسی طرح یہ عمل آپ کے صبر کا میٹھا پھل بنے گا۔ وہ بیٹا جو پکار پر نہیں آتا تھا، اب آپ کے قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بنائے گا۔ آج کل کی نام نہاد آزادی کے فریب میں آ کر جو اولاد والدین کو دکھ دے رہی ہیں، وہ کل اپنی اولاد سے وہی پائے گی۔ اس لیے یہ وظیفہ اس مکافات عمل کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کلمہ بیٹے کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے گا کہ جس باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اس کے ساتھ یہ سلوک زیبا نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں والد کی قسم کھائی ہے، تو وہ آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اب خود کو ناتوان نہ سمجھیں۔ آپ کی دعا تو وہ تیر ہے جو نشانے پر لگے گا۔ یہ 11 بار کا عمل اس کے باغیانہ مزاج کو مسمار کر دے گا اور وہ آپ کے چہرے کی زیارت کو زندگی کا حاصل سمجھے گا۔ جب توبہ کی خوشبو اس کے سینے میں اترے گی تو پرانی تلخیاں مٹ جائیں گی۔ وہ بیٹا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، اب شرمندگی سے نظریں جھکا لے گا۔ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ بستا ہے۔ جب آپ ورد کریں گے تو کائنات کی تمام خیر کی قوتیں متحرک ہو جائے گی اور ہر شیطانی وسوسہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ فتح ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے۔ بس 7 دن یقین کو متزلزل نہ ہونے دیں۔ اندھیری رات کے بعد روشن سویرا آپ کا منتظر ہے۔ وہ لمحہ دور نہیں جب بیٹا خود آ کر کہے گا کہ امی مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گیا تھا۔ اب اس عمل کا حتمی طریقہ سن لیں۔ اولاد کی اصلاح کے لیے یہ نورانی عمل نہایت توجہ سے سمجھیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے، جب رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، ورنہ کسی بھی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے باوضو ہو کر کریں۔ اپنے پاس پانی کا گلاس یا بچے کی پسندیدہ کھانے کی چیز جیسے کھجور یا مٹھائی رکھ لیں۔ پہلے نہایت ادب سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، جو نماز والا درود ہے۔ اس کی برکت سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ پھر قرآن کی آخری 2 سورتیں یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 بار پڑھ لیں۔ یہ ہر قسم کی نظر بد اور شیطانی اثرات کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ وہ معجزاتی کلمہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ غموں کو دور کرنے کی اکسیر ہے۔ جب آپ اللہ کو ان ناموں سے پکاریں گے تو وہ اولاد کے دل کو پھیر دے گا۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر بچے پر یا اس پانی پر کھانے پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے مزاج میں نمایاں نرمی آئے گی اور وہ نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا۔ یہ عمل کم از کم 7 دن متواتر کریں۔ خود بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ سجدے کے بغیر دعا میں وہ قوت نہیں آتی۔ نماز ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ رو کر دعا مانگیں، کیونکہ دلوں کا مالک وہی ہے۔ آپ کا بچہ آپ کا سرمایہ ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ عمل خوشیوں کا نیا سورج طلوع کرے گا۔ اگر یہ روحانی پیغام آپ کو پسند آیا تو اسے دیگر والدین تک پہنچائیے تاکہ صدقہ جاریہ بنے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی نیت کے اظہار کے لیے انشاءاللہ ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، آمین۔